بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی سائفر. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. آج کا ہمارا شو قدرے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، میں یوں کہوں گا، کیونکہ آج میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں دو ایسی شخصیات بیٹھی ہیں جو کہ آنے والے پاکستان کی معمار ہیں، ہمارا مستقبل ہیں. میری مراد پاکستان کے وہ نوجوان ہیں جن پہ ہماری آنکھیں لگی ہوئی ہیں کہ شاید ہماری جنریشن تو ناکام ہوئی پاکستان کو کسی راہ لگانے میں، لیکن شاید جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں، ہماری یوتھ ہے، وہ شاید پاکستان کی کشتی کو کسی کنارے لگا سکیں. تو آج میں نے سوچا کہ بجائے اس سے کہ میں سیاستدانوں سے بات کروں، اپنے اثر لوگوں سے بات کروں، بہتر یہ ہے کہ آج کچھ یوتھ کا پرسپیکٹیو لیتے ہیں. پاکستان جن مسائل میں اس وقت گرفتار ہے، جس دلدل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، بہت سے ایشوز ہیں. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ نوجوانوں کا بھی ہمیں پرسپیکٹیو ملنا چاہیے. وہ کیا سوچتے ہیں پاکستان سے متعلق، جو ہم صبح و شام باتیں کرتے رہتے ہیں سیاست کی، معاشیات کی، اور نہ جانے کتنے کتنے ایشوز ہیں. تو آج میرے دو بڑے اہم مہمان میرے ساتھ موجود ہیں. پہلے تو ہیں دعا سعود صاحبہ. تھینک یو سر. دعا سعود، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. یہ ہیں جی دعا، جو کہ انگلش لٹریچر اور انگلش لنگوسٹک کی طالب علم ہیں، اور ان کے ساتھ حیدر مسعود ہیں جو کہ انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھ رہے ہیں، اور یہ دونوں بحریہ یونیورسٹی کے طالب علم ہیں. تو تھینک یو ویری مچ کہ آپ دونوں ڈی سائفر میں تشریف لائے. دعا آپ سے شروع کرتے ہیں. تھینک یو سر. یہ بتائیے کہ آپ انگلش پڑھ رہی ہیں، تو مقصد کیا ہے انگلش پڑھنے کا؟ آپ نے اردو کیوں نہیں پڑھی؟ وائی انگلش؟ سر مقصد یہ انگلش پڑھنے کا کہ اردو تو ہم لوگ ڈیلی لینگویج میں بولتے رہتے ہیں، ہماری ایک لینگویج ہے نا، ہماری قومی زبان ہے، تو اردو ہم بولتے رہتے ہیں. لیکن انگریزی کا آپ کو پتہ ہے اٹس بیکمنگ انٹرنیشنل لینگویج. تو انٹرنیشنل لینگویج کا مطلب یہ کہ ہمیں سیکھنا ہے اس کو. ہمارے اکیڈمکس میں وہ یوز ہوتی ہے، اکیڈمکس کے علاوہ بول چال میں یوز ہوتی ہے، ہماری آفیشیل لینگویج بھی بالکل بالکل. اور ہمارے جتنے بھی ٹیچرز ہوتے ہیں وہ ہمیں لیکچرز دیتے ہیں انگلش لینگویج میں. تو انگلش میں آپ کو کریئر نظر آتا ہے اپنا آگے پاکستان میں؟ بالکل. آئی تھنک اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہے. اگر مثلاً کیا اپرچونیٹیز آپ کو ملیں گی؟ اگر ہم لوگ لنگوسٹک سائڈ پہ دیکھیں تو ہم لوگوں کی لنگوسٹکس کی جتنی بھی ریسرچ ہوتی ہے ریلیٹڈ ٹو لینگویج، اس میں ہم لوگ اس کو پراسپر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم لوگوں کے پاس لٹریچر میں بہت زیادہ اس کی اسکوپ پایا جاتا ہے. جس طرح سے ہم لوگ رائٹنگز دیکھتے ہیں، ہم ڈفرینٹ ناولس پڑھتے ہیں، ڈفرینٹ آرٹیکلس لکھتے ہیں، ہم بلاگز لکھتے ہیں، انٹرنیٹ پوسٹنگ وغیرہ کرتے ہیں. تو آئی تھنک اس میں ہمیں بہت زیادہ ویسے آپ کو ایک راز کی بات بتاؤں. جی سر. کہ سی ایس ایس جو لوگ امتحان دیتے ہیں نا، زیادہ تر جو ہوتے ہیں وہ انگریزی زبان میں ایم کر کے آئے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی انگریزی بڑی اچھی ہوتی ہے. ہاں سر سی ایس ایس کا یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ سی ایس ایس صرف انگلش سیکھنے سے یا آئی آر سیکھنے سے نہیں آتی ہے، لیکن لوگ لیکن یہ لوگوں کا ایک پرسپیکٹیو ہے کہ اس طرح سے ہوتا ہے. بٹ سی ایس ایس از ناٹ ریلیٹڈ ٹو انگلش اور آئی آر اور اینی ادر فیلڈ. جو اچھی انگریزی لکھ سکے نا تو وہ تھوڑا بہت اور چیزیں بہت چھپ جاتی ہیں. ہاں شاید ایسا ہوتا ہے. لوگ متاثر بھی جلدی ہو جاتے ہیں نا. ہماری ایک ذہنیت بنی ہوئی ہے نا، کیونکہ ہم 150-200 سال انگریز کی غلامی میں رہے ہیں، تو انگریزی بہرحال اٹس امپورٹنٹ. تو حیدر آپ کی کیا عزائم ہیں؟ آپ انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھ رہے ہیں، تو میں تو آپ کو انکریج کروں گا کہ آپ فورن سروس پاکستان میں آئیے یار، تاکہ آپ سے ہم کچھ فائدہ اٹھا سکیں. فرسٹ آف آل سر تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. سر یہ ڈگری میرا رکھنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ میں سول سروسز میں جاؤں یا گورنمنٹ ایجنسیز کی طرف جاؤں یا گورنمنٹ سیکٹر کی طرف جاؤں. نہیں تو آپ نے تو ابھی تو اتنی اپرچونیٹیز ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں، ان کو نہیں آپ نے اس قابل سمجھا کہ آپ وہاں پرائیویٹ سیکٹر؟ گورنمنٹ سیکٹر ایک تھوڑا سا بہتر آ جاتا ہے پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے. وہ کس طرح؟ ایک جاب سیکورٹی آپ کو اچھی مل جاتی ہے. اچھا. گورنمنٹ سیکٹر میں ٹھیک. ساتھ آپ کو بینیفٹس اچھے مل جاتے ہیں. ساتھ آپ کا کیریئر، آپ کا ایک اسٹیبل کیریئر ہوتا ہے گورنمنٹ سیکٹر میں. لیکن آپ کا آپ جانتے ہیں کہ گورنمنٹ سروس سے پرابلم بھی بڑے ہوتے ہیں. سر وہ تو پھر ہر جگہ ہی سر ایسے. نہیں تو آپ کی وہ کمٹمنٹ ہے جو ریاست کو چاہیے گورنمنٹ سرونٹ سے؟ کیونکہ گورنمنٹ سرور میں ٹھیک ہے جو آپ نے باتیں گنوائیں وہ تو ساری درست ہے، کہ اسٹیبلٹی بھی ہے، کریئر بھی آپ کا ہوگا، لیکن پیسہ زیادہ نہیں ہے وہاں پہ. تو کس طرح آپ گزارا کریں گے پھر؟
سر اگر ہم دیکھا جائے کہ اگر گورنمنٹ سیکٹر کی جو سیلری ہے اگر انسان ایک حد میں رہ کے اپنا گزارا کرنا چاہے نا تو وہ آرام سے کر سکتے ہیں. پھر خواہشات تو انسان کی سر بہت ہیں. اگر میں چاہوں گا کہ میرے پاس ابھی جیسے سیوک ہے, میں چاہوں گا کہ میرے پاس پراڈو آ جائے, پراڈو ایک دم کہوں گا میرے پاس اس سے اچھی کوئی اور گاڑی آ جائے, پھر تو انسان کی تو ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. اچھا, تو آپ کی وہ حالات نہیں ہیں, لیکن جب شادی ہو جائے گی آپ کی تو پھر یہ حالات ہو جائیں گے نا سر. شادی کے بعد اللہ رزق دے گا. چلیے ٹھیک ہے. اچھا, آپ دونوں سے دعا سے بھی سوال ہی ہے, پہلے شروع کرتے ہیں. پاکستان ایک ملک ہے ہمارا, خوبصورت ملک, لیکن 1947 سے, خیر صاحب تو بہت ینگ ہیں, لیکن ہم نے بھی جب سے آنکھ کھولی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ جی پاکستان از اے کرٹیکل جنکچر, ایک بڑے کرائسس سے گزر رہا ہے, بڑے نازک موڑ پہ ہے. اور نازک موڑ ہم بھی بچپن سے آج تک سنتے آئے ہیں اور اس عمر کو پہنچ گئے, لیکن نازک موڑ ختم نہیں ہوا. جی. آپ کو بھی اب یہ سننے کو مل رہا ہے نا, ہمارے پولیٹیشینز, ہمارے لیڈرز یہی باتیں کرتے ہیں کہ نازک موڑ پہ ہے. آپ پاکستان کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا جب پاکستان کا ذکر ہوتا ہے تو کوئی دل سے محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, یا صرف اب ہمارے الفاظ ہی رہ گئے ہیں؟ آپ کیا سوچتی ہیں پاکستان کو ایز اے, مطلب آپ واقعی ایک کھل کے بات کریں آج. جی بالکل. پاکستان کی کوئی آپ کے اپنے ایک لاشعور میں کوئی اہمیت ہے اس ملک کی؟ سر مجھے لگتا ہے اگر میں صرف اپنی بات کروں تو میرے لیے تو ہوگا, بٹ ایز اے یوتھ اگر میں بات کروں تو آئی تھنک کہ ہم لوگوں کی یوتھ اتنی زیادہ ڈس اپوائنٹڈ ہو چکی ہے اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں, چاہے وہ پولیٹیکل سچویشن ہو یا اکنامک سچویشن ہو, کیونکہ ہم ڈسپیرٹی میں جا رہے ہیں دونوں لحاظ سے. اب پولیٹیکل ایشوز اتنے زیادہ سویر ہیں, آپ کو پتہ ہے اتنی زیادہ انسٹیبلٹی ہے اس میں, ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے ڈیموکریٹک سسٹم, سو کالڈ ڈیموکریٹک سسٹم آئی وڈ سے, کہ اس میں ڈیموکریسی تو ایگزسٹ کرتی ہی نہیں ہے. ہماری پولیٹیکل پارٹیز اتنی زیادہ ویک ہو چکی ہیں, اور پولیٹیکل پارٹیز میں ڈیموکریسی نہیں ہے, نیپوٹزم چلتی ہے ہر جگہ. تو مجھے لگتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی میں ہی خود ہی ڈیموکریسی نہیں ہوگی تو وہ کس طرح سے ڈیموکریسی کو پروموٹ کریں گے. اس کے علاوہ وی ہیو سم پاورفل انسٹیٹیوشنز جو کہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی مینیپولیٹ کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو, انٹرفیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان دا نیم آف برنگنگ اسٹیبلٹی, وچ از اگین اے ڈرا بیک آئی وڈ سے. اس کے علاوہ ہم لوگوں کی جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں پریویسلی دے ور یوز ٹو ہیو دیئر اون مینیفیسٹو, بٹ اب ان کے جو مینیفیسٹو ہیں وہ ان کو فالو نہیں کیا جا رہا. تو عوام بھی اب پرسنالٹی کی بیسس کے اوپر ووٹ دے رہی ہے ایز کمپیئر ٹو ریئلی فالوئنگ دیئر مینیفیسٹو. عوام بھی جو آپ کے مثال جو ینگ ہیں لوگ ہیں, جو یوتھ ہے, آپ جب یہ بھی انتخابات ہوئے تو آپ لوگوں نے کوئی الیکشن مینیفیسٹو پڑھے آپ نے کسی پارٹی کے, اس کے بیسس سے ووٹ دیے آپ نے کہ نہیں؟ سر مینیفیسٹو پڑھے ہیں پر اس کا توجہ نہیں دی. پر سر ایک شروع سے ہی, مطلب یہ الیکشن سے پہلے سے ہی یہ چل رہا تھا کہ الیکشن ہو گئے, الیکشن سے پہلے الیکشن ہو گئے ہیں. اچھا, تو فرق نہیں پڑتا جس کو بھی آپ ووٹ دیں. سر پھر اس طرح جس طرح کی سچویشن تھی کہ اگر آپ دیکھیں کہ ایک رات پہلے جو ایم این اے یا ایم پی ہے وہ 10 سے 20,000 کی لیڈ پہ ہے, اور صبح اٹھیں تو وہی ایم این اے ایم پی اے 10,000. مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ الیکشنز میں وہ کریڈیبلٹی نہیں تھی, اس لیے آپ کی دلچسپی اس میں نہیں رہی؟ سر دلچسپی تھی ایسا نہیں ہے, بٹ اگین ایز اے میٹر آف فیکٹ لائک ہی ہیز پوائنٹڈ آؤٹ کہ ہم لوگوں کے ڈیموکریسی تو اب ایگزسٹ کرتی ہی نہیں ہے نا. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ڈیموکریسی کی بجائے, کیونکہ دنیا میں اس وقت ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ بھی چل رہی ہے نا, بالکل, ایک تو ویسٹرن لبرل ماڈل ہے, ٹھیک ہے, دوسری طرف ہمیں چائنیز ماڈل ملتا ہے یا رشین ماڈل ملتا ہے, اتھارٹیٹیو ماڈل ملتا ہے. تو آپ کے خیال میں اب پاکستان میں چونکہ ایک ڈیموکریسی کا تجربہ تو شاید اس طرح کامیاب نہیں ہوا, اور ہمیں شاید اب اتھارٹیرین ماڈل کی طرف چلے جانا چاہیے. کیا خیال ہے آپ کا بحیثیت یوتھ ینگ لوگ, کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ سر آئی تھنک یوتھ ول آلویز پریفر ڈیموکریسی, بٹ ڈیموکریسی ان اٹس ریئل فارم. نہیں, بٹ ہاؤ ڈو یو ہیو اینی آئیڈیا کہ ہاؤ ٹو گیٹ ٹو دیٹ پوائنٹ؟ سر مجھے لگتا ہے کرپشن اتنی زیادہ اٹس ڈیپلی امبیڈڈ ان آور روٹس کہ اب ہم اس کو چاہیں بھی تو اوائڈ نہیں کر سکتے, کہیں نہ کہیں ہمیں کرپشن ملے گی ہی ملے گی. بٹ جہاں تک ڈیموکریسی کا کنسرن ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی ایسا لیڈر آئے جو کہ کرسی کے پیچھے کام نہ کرے بلکہ واقعی عوام کے لیے کام کرے تو پھر یہ چینجنگز آ سکتی ہیں. بٹ وہ ہونا مشکل ہے کیونکہ ابھی ہم جتنے بھی لیڈرز دیکھتے ہیں, جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز دیکھتے ہیں, دے آر آل ورکنگ فار دیم سیلوز. ان کو یوتھ سے یا ان کو عوام سے کوئی غرض نہیں ہے, ان کو چاہیے کرسی پہ بیٹھے اور بس. تو پھر ڈیموکریسی کا یہ تجربہ کیسے کامیاب ہوا؟ کوئی بندہ ہی نہیں ہے, پولیٹیشین ہی نہیں ہے جس نے آپ فرما رہی ہیں کہ وہ لوگوں کے بارے میں سوچے. 60-65% ہماری آبادی تو یوتھ ہے نا جی, ان کے بارے میں سوچے.
تو پھر اگر کوئی ہے ہی نہیں تو پھر بہتر نہیں ہے کہ ہم ایک طرف ہو جائیں, کوئی اتھارٹیرین سسٹم لے آئیں زندگی میں تاکہ کوئی معاملات تو آگے چلے نا, چائنا کی طرح, چائنا کا ماڈل اپنا لیں. سر دیکھیں کیا کہتے ہیں, جیسے انہوں نے بات کی کرپشن بہت زیادہ ہوگی ہے, کرپشن بھی ختم کر دیں گے نا, چائنا کی طرح لوگوں پھانسیوں پہ چڑھائیں گے. اب دیکھیں کہ جیسے ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف ہیں, وہ اپنے ہی, اب مریم نواز جو ہیں وہ سی ایم پنجاب ہیں, ٹھیک ہے سر, اپنے بندوں کو آگے پروموٹ, ڈائناسٹک پالیٹکس, فیملی پالیٹکس اپنے ممبرس کو پروموٹ کر رہی ہیں. اب جیسے ایک بندے محسن نقوی جو ہمارے پی سی بی چیئرمین بھی ہیں اور ساتھ ہمارے انٹیریئر منسٹر بھی ہیں, اب آپ نے ایک ہی بندے کو 2 آپ نے پوسٹ دے دی ہیں, تو وہ ایک پوسٹ پہ کس طرح الائن ہو کے کام کر رہے ہیں؟ تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ ایک تو فیملی پالیٹکس ہے جس نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے, دوسرا فیوریٹزم ہے. یس سر, نیپوٹزم, فیوریٹزم ہے. ہم اپنے ہی وہ لوگ لاتے ہیں جو ہمیں پسند ہوتے ہیں یا جو ہمارے لیے ہمارے لائل ہوتے ہیں, تو یہ بنیادی مسئلہ ہے پاکستان کا. سر نیپوٹزم بھی میں نے جیسے پوائنٹ آؤٹ کیا, وہ سیٹ کے پیچھے نا ان کو کرسی چاہیے, تو کرسی جب چاہیے تو نیپوٹزم تو چلے گی, ظاہر سی بات ہے. پھر جو نئے لوگ جو واقعی کام کرنا چاہتے ہیں وہ آگے نہیں آ سکتے جب تک کہ نیپوٹزم پریویل کرے گی. اچھا یہ مجھے بتائیے دعا, آپ سے یہ سوال آپ سے بھی ہوگا کہ یوتھ میں ایک ڈیزائر ہے کہ وہ پاکستان کی سیاست میں پارٹیسپیٹ کریں فلی, اور مطلب جیسے دیکھیں نا یوتھ کا بڑا ہاتھ تھا قائد کی سربراہی میں, ان کی قائد رہنمائی میں یوتھ نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا پاکستان کو بنانے میں. تو آج کا جو یوتھ ہے, آپ جو لوگ ہیں, آپ لوگوں میں یہ ڈیزائر ہے کہ پولیٹیکل پروسیس میں آپ لوگ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں تاکہ جو خرابیاں ہیں, کمی بیشیاں ہیں, ان کو دور کریں. جس طرح آپ کہہ رہی ہیں نیپوٹزم ہے, فیوریٹزم ہے, تو آپ میں کبھی یہ ہوا کہ آپ بھی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوں؟ بالکل سر, بالکل میرے اندر بالکل یہ ایک چیز آئی کہ مجھے بھی پولیٹیکل پارٹی کوئی جوائن کرنی چاہیے, کوئی بنانی چاہیے خود سے. بنانی بھی چاہیے. کیونکہ وہی بات ہے, جب ہم سچویشن دیکھتے ہیں پاکستان کی, ہم ہر جگہ غربت دیکھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ غریب بیچارہ پستا چلا جا رہا ہے اور امیر ہوتا چلا جا رہا ہے, تو ہمارے دماغ میں یہ بات ضرور آتی ہے, hailing from a middle class family, I think everyone would try to become a political leader, but in a good way, like اس کو اچھے طریقے سے ایکسرسائز کرنا چاہے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ یوتھ کو بھی بہت زیادہ انٹرسٹ ہے, کیونکہ جب میں کیونکہ میں یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں, میں یونیورسٹی کے بچوں سے میرا روزانہ کا انٹریکشن رہتا ہے, تو ان کا بھی یہی کہنا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو ہی چینج لانا پڑے گا کیونکہ وی آر دا یوتھ. تو اگر مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپرچونیٹی صحیح سے دی جائے اور ہمیں رستہ دکھایا جائے اپرچونیٹیز کی طرف, تو وائی ناٹ. سر جیسے انہوں نے بات بالکل ٹھیک کی ہے کہ ہر ایک یوتھ جو ہے, ینگ یوتھ ہے, اس کے اندر جذبہ ہے اپنی کیا کہتی ہیں پارٹی بنانے کا, کسی پارٹی جوائن کرنے کا. پر وہ میں نے وہی بات آپ کو کی کہ نیپوٹزم آ گیا. سب سے پہلے یوتھ جو ہے ینگ, جیسے میری جیسی یوتھ ہے, اگر میرا کسی کے ساتھ لنک نہیں ہے تو میں کسی پولیٹیکل پارٹی میں پہلی بات ایفیلیٹ ہو ہی نہیں سکتا. دوسری بات یہ ہے سر کہ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف, ہمارے صدر زرداری, آئی آر میں ایک سینگ ہے کہ نو پرماننٹ فرینڈس, نو پرماننٹ اینیمیز, اونلی پرماننٹ انٹرسٹ. آج سے 5 سے 10 سال پہلے آپ چلے جائیں, آپ ان دونوں پارٹیز کے بیان دیکھیں گے ایک دوسرے کو کہتے کیا تھے, اور آج یہ دیکھیں گے جب ان کا ایک طرف الائن ہو گیا اور وہ پاکستان میں حکومت کرنا ہو گیا, تو ایک طرف لیکن اس کو آپ پازیٹیولی بھی دے سکتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے, پرانی باتوں کو بھلا کر ایک نئے سفر کا آغاز کیا, ریکنسلیشن کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کی, کیونکہ اتنی ہمارے ملک میں اتنی پولرائزیشن ہو چکی ہے, اتنی ہم پولیٹیسائزڈ ہو چکے ہیں, تو اس کو پازیٹیولی بھی تو دیکھا جا سکتا ہے نا کہ چلیے جو دشمن تھے یا پولیٹیکل ایڈورسریز تھے وہ ایک جگہ ہو گئے پاکستان کے انٹرسٹ کی خاطر. اس طرح نہیں دیکھ رہی یوتھ اس معاملے پر؟ 47 سے تو کوئی پازیٹیو کام ان لوگوں نے ہوا ہی نہیں ہے پاکستان میں, تو ہم یوتھ کس طرح دیکھ سکتے ہیں سر؟ جیسے میں نے آپ کو پہلے پوائنٹ ریز کیا تھا کہ اب جو غربت کی صورتحال ہے, انفلیشن کی صورتحال ہے, اب ایک جو ینگ گریجویٹ ہے وہ یونیورسٹی سے جب گریجویٹ ہونے کے بعد کسی جگہ جاب لینے جاتا ہے, پہلی بات اس کو جاب ملتی نہیں ہے. دوسری بات ہے اگر اس کو جاب مل جائے تو اس کو 10 سے 20,000 کی پے ملتی ہے. سر آپ خود دیکھیں کہ جو لاکھوں روپیہ ماں باپ تعلیم پہ لگائیں اور جو آپ کا آگے کہتی ہیں بچہ ہے وہ 10 سے 20,000 کمائے, اس کا سر گزارا کہاں سے ہو سکتا ہے؟ نہیں, لیکن ایک سوال ایک اور بھی پیدا ہوتا ہے ہمارے ہاں, کیونکہ باہر میں بھی کافی رہا ہوں, تو ہمارے ہاں جو ایک کریئر کاؤنسلنگ ہوتی ہے شاید وہ بھی لیک کرتی ہے, وہ بھی کہیں نظر نہیں آتی.
آج کا یونیورسٹیز میں کوئی اس قسم کا ہے کوئی کونسلر کوئی کونسلنگ ہوتی ہے کریئر کے حوالے سے کہ بھئی آپ نے انگلش ڈپارٹمنٹ جوائن کیا ہے تو آپ کے لیے کیا کریئر اپرچونیٹیز ہیں، کوئی اس قسم کی باتیں ہیں آج کا یونیورسٹیز میں؟ سر مجھے لگتا ہے کہ ابھی اس طرح سے کریئر کاؤنسلنگ کا کانسیپٹ نہیں آیا یونیورسٹی میں. سر اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ ایک تو ہم لوگ کے اوپر پیئر پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے. ہمارے گھر والے بھی چاہتے ہیں کہ ہم ان کی مرضی کی فیلڈ کو ابھی بھی ہے یہ ابھی بھی ہے سر، بالکل ہمارے زمانے میں تھا یار سر نہیں ہے ابھی بھی ہے. اور سر اس میں ایک اور چیز ہے جینڈر ڈسپیرٹی. لڑکیوں کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو بوائز. کس قسم کی مشکلات ہیں سر ہمارے جتنے بھی سوشل ڈائنامکس ہیں کلچرل لینس کے تھرو اگر ہم دیکھیں لڑکیوں کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی مرضی کی فیلڈ چوز کرے. رورل ایریاز میں تو ہوتا ہی ہوتا ہے بٹ اربن ایریاز میں بھی ابھی یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے. مثال کے طور پر آپ نے مجھے آپ بتا رہی تھی شو سے پہلے کہ انجینئرنگ کرنا چاہ رہی تھی، پھر آپ کو ڈرائی لگا سبجیکٹ تو پھر آپ نے خود ہی فیصلہ کیا. بالکل میں نے خود ہی فیصلہ کیا. پھر آپ کو تو ملا ہی نا اپرچونٹی، لیکن باقی بائی اینڈ لارج آپ کہہ رہی ہیں بائی اینڈ لارج ایگزیکٹلی میجورٹی کو یہ اجازت نہیں دی جاتی کہ اپنی مرضی کی فیلڈ کو چوز کر سکیں. اس کے علاوہ جاب کا بھی بہت زیادہ ایشو آ جاتا ہے کہ لڑکیاں جو ہے دے آر ناٹ الاؤڈ ٹو ڈو جاب. ٹھیک ہے وہ اپنی مرضی کی کوئی فیلڈ بھی چوز نہیں کر سکتی. تو مجھے لگتا ہے یہ جینڈر ڈسپیرٹی کا کانسیپٹ بہت زیادہ پریویلنٹ ہے اس چیز میں. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کریئر کاؤنسلنگ کی تو یونیورسٹی میں ٹیچر آپ کو ضرور بتاتے ہیں کہ یہ آپ کا کریئر ہے یہ سب کچھ ہے بٹ اگین وہ جو پراپر وے ہوتا ہے یا پراپر پاتھ ہوتا ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ روشنی ڈالی جائے صحیح سے وہ نہیں دکھائی جاتی مجھے لگتا ہے. تو یہ تو بڑی پھر زیادتی ہو گئی. لیکن خواتین کے بارے میں ایک اور ہی بڑا ایشو جو میڈیا میں بھی آتا رہتا ہے جس سے بات بھی ہوتی ہے، مثال کے طور پر بہت سی لڑکیاں ہماری میڈیکل کالج میں چلی جاتی ہیں لیکن شادی کے بعد پھر وہ بالکل وہ بڑی اس پہ تنقید بھی ہوتی ہے کہ کیوں کرتی ہیں ایسا. سر اگین اسٹیریو ٹائپس ایگزسٹ کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں. اب لڑکی کی جب شادی ہو جاتی ہے اس سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی پرسنل لائف تو بالکل چھوڑ دینا، اپنے سسرال والوں کو سرو کرے، بالکل اپنے شوہر کا کہا مانے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تو آج کل کی جو لڑکیاں ہیں وہ کیا مطلب وہ اس سے ریکنسائل کر جاتی ہیں کہ نہیں دے آر ناٹ ریئلی کنسیڈرنگ دس فیکٹ. تو وہ کہتی ہیں ہم شادی ہی نہیں کرتی جائیں. موسٹلی تو یہ کہتے ہیں کہ ہم شادی نہیں کریں گے اور اگر کریں گے بھی تو وی آر ناٹ گوئنگ ٹو فالو دیز تھنگز. اور ہم لوگ اپنے ساس سسر کی خدمت اتنی کریں گے کہ جتنا ہمارے پرسنل انٹرسٹ اس سے ڈیمیج نہ ہو یا خراب نہ ہو. تو مجھے لگتا ہے ایک بہت اچھا پازیٹیو چینج ہے کیونکہ انسان ایک لڑکی کو اگر ہم دیکھا جائے تو لڑکی بھی انسان ہی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. اور اسلام میں بھی یہی ہے آپ لڑکی پہ یا اپنی بیوی پہ آپ یہ اس کو فورس نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کی پیرنٹس کی خدمت، اس کا فرض نہیں ہے، وہ آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں. لیکن ہمارے ہاں ایک الٹا حساب چل رہا ہے. سر آئی تھنک یہ پوسٹ کلونیل ہم اسٹیٹ ہے جس کی وجہ سے ہندو انفلوئنس بھی آ گیا ہم لوگوں کے اوپر. یہ ڈاوری کا جو کانسیپٹ ہے یہ بھی ہندوازم سے ہماری طرف آیا ہے. تو آئی تھنک یہ چیزیں. اچھا آپ کا کریئر کاؤنسلنگ کے بارے میں آپ نے جب کہا کہ میں گورنمنٹ سروس جوائن کروں گا اور ابھی آپ نے یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ فورن سروس یا پولیس سروس یا پاکستان ایڈمنسٹریٹو، تو آپ نے بھی کوئی کاؤنسلنگ کی کہ آپ کی بس ایسی یہ خواہش تھی کہ شاید میں گورنمنٹ سروس میں زیادہ کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں؟ سر کیریئر کاؤنسلنگ تو اس طرح کی مطلب یونیورسٹی کی طرف سے اب جا کے شروع ہوئی ہے کچھ ریسنٹ عرصے میں. ڈاکٹر علیم صاحب اور ڈاکٹر عرفان صاحب نے یہ انیشیٹو لیا ہے کہ یہ جو ہمارا جو سوشل سائنس کا ڈپارٹمنٹ ہے کہ اس میں اب ایکٹیویٹیز اس طرح کی کرا رہی ہیں، سیشنز کرا رہی ہیں. ابھی 2 دن پہلے ہمارے یونیورسٹی میں سیشن ہو رہا تھا CSS کے بارے میں جس میں کیا کہتی ہیں CSP آفیسرز آئے ہوئے تھے. یہ بتا رہے تھے کہ اس کا آگے فیوچر پرسپیکٹیوز کیا ہے، کس طرح یہ آپ جوائن کر سکتے ہیں، کیا کیا چیز ضرورت ہے اور کیا اس کے پروز ہیں کیا اس کے کونز ہیں. تو میں نے تو ابھی سر اس طرح سوچا نہیں ہے کہ میں کہتا ہوں کہ جب وقت آئے گا تب اس بارے میں تھوڑا مطلب آپ یہ نہیں سوچا کہ بھئی میں انٹرنیشنل ریلیشنز میں آگے پڑھوں، ڈاکٹریٹ کروں، PhD کروں اور آ کے پڑھاؤں بچوں کو؟ سر ماسٹرز کروں گا، ڈاکٹریٹ کا وہ ارادہ نہیں ہے پڑھنے کا؟ وہ ارادہ نہیں ابھی تک سر. اچھا تو ویسے آپ کے ارد گرد جو آپ کے اپنے کلاس فیلوز ہیں وہ کیا سوچتے ہیں بائی اینڈ لارج؟ سر وہ زیادہ سوچتے ہیں کہ باہر جانا ہے. اچھا یہ اگلا پوائنٹ تھا جو میں نے نوٹ کیا ہوا ہے. پاکستان سے جو آپ کہتے ہیں کہ بڑی آپ کو محبت ہے، بالکل سر، تو پھر آپ بھی باہر سارے زیادہ باہر کیوں جانا چاہتے ہیں؟ بلکہ پچھلے 1-2 سال میں لاکھوں کے حساب سے ینگ لوگ باہر گئے ہیں. اسی کیا وجہ؟ یہاں پہ اپرچونٹیز نہیں ہیں کام کرنے کی یا تنخواہ کم ہے؟ کیا وجوہات ہیں؟ سر جیسے پچھلے سال 8 لاکھ پاکستانی یہاں سے چلے گئے جس میں 90% آپ کی یوتھ تھی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاسپورٹ پاکستان میں شارٹ ہو گئے تھے ایک وقت میں آ کے کہ اتنی زیادہ اپلیکیشن جمع شروع ہو گئی تھی. اور میں نے آپ کو پہلے ایک پوائنٹ ریز کیا کہ جابس نہیں ہے. اور آپ کو میں نے یہ بھی بتایا کہ جو ابھی ہمارے جو ساتھ ہمارے جو یونیورسٹیز کے دوست ہیں جو چلے گئے ہیں، جو یہ ڈگری چھوڑ کے چلے گئے ہیں، وہ وہاں ڈگری کے ساتھ جاتے ہوئے تقریباً 5 to 10 لاکھ پاکستانی کما رہے ہیں ڈگری کے ساتھ.
اور وہ بھی کسی ہائی فائی جاب سے نہیں، اور جاب سے. یہ تو اور جابس تو فائدہ نہ ہوا نا. آپ نے پڑھا لکھا اور اگر آپ باہر جا کے آپ نے اور جابس ہی کرنی ہے تو فائدہ کیا ہوا آپ کی تعلیم کا؟ سر ڈگری کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں. اچھا. ڈگری کے ساتھ ساتھ ڈگری کی بنا تو آپ کو کوئی ہائی فائی جاب ہی نہیں دے سکتا نا سر. اچھا. آج کل تو ریکوائرمنٹ ہی یہ ہے کہ آپ کے پاس ڈگری ہونی چاہیے. اور ڈگری بھی بیچلرس کی آج کل کچھ سمجھی نہیں جاتی. آج کل جب تک آپ کو ماسٹرس کی ڈگری نہیں ہے تب تک آپ کو سمجھا نہیں جاتا کہ آپ پڑھے لکھے ہو. نہیں، اگر آپ نے ماسٹر کی ڈگری لے کر ماسٹرس کر کے اگر اور جاب ہی کرنی ہے باہر جا کر تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ پاکستان میں رہیں، اپنے ملک کی تھوڑی بہت خدمت کریں. بے شک آپ کو 50-70 ہزار روپے فی الحال شروع میں مل جائے، بہتر نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ 50-70 ہزار گزارا نہیں ہوتا، ایک وقت میں آگے گزارا ہوگا نا سر. پھر آگے جو آپ کے فیوچر پلانز ہوتے ہیں ان میں تو 50-60 ہزار میں تو آگے گزارا نہیں ہوگا. آج کل سر اگر آپ پور جو ہمارے ہیں غریب جو ہمارے ہیں ان کی منیمم ویج 1000 روپے 1000 روپیز شروع ہیں سر. منتھ کی 30,000 ہوگی سر. آپ جس طرح دیکھیں پٹرول کی پرائسز دیکھ لیں آپ، اس کے بعد یہ کہتے ہیں آٹا چینی کی پرائس دیکھ لیں سر، وہ کہاں جا رہی ہے. تو لا محالہ پھر آپ کو یہ چیزیں کرپشن کی طرف دھکیلتی ہیں. ناظرین آئے مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، واپس آ کر ذرا اپنے ان دوستوں سے پوچھیں گے کہ ہمارے لیے بہت سے ایشوز ہیں. مثال کے طور پر کشمیر کا مسئلہ ایک ہمارا ہے، فارن پالیسی کے بھی تھوڑے بہت ایشوز ہیں جو میرا اپنا ایک ڈومین ہے. تو میں چاہوں گا کہ ان کے بھی ذرا خیالات سنوں کشمیر پہ، فلسطین پہ، کہ ہمارا جو یوتھ ہے وہ کیا سوچ رہا ہے. ہمارے ساتھ رہیے.